الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. آئیے عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام کے وہ معجزات جو زمین پر ہیں، جنہیں عالم سفل کہتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے عالم علوی یعنی عالم بالا جیسے معراج شریف کا معجزہ تذکرہ کیا گیا، اس کا ذکر ہوا تھا. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی حضور کریم علیہ السلام کے وہ معجزات جو زمین والوں کے لیے رحمت ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں، جزیرہ عرب بنجر زمینوں اور خشک صحراؤں سے عبارت ہے. وہاں کوئی دریا نہ تھے جن سے نہریں نکال کر کھیتوں اور باغات کو سیراب کیا جاتا اور پھر ان کے پانی کو صاف کر کے پیاس بجھائی جاتی. بر وقت اگر بارشیں نازل ہو جاتی تو تالاب بھر جاتے تھے، اس سے پیاس بجھائی جاتی تھی، استعمال کیا جاتا تھا. کھیت باغات سیراب ہو جاتے تھے، پھل اور دیگر اجناس جو پیدا ہوتے تھے اس سے فاقہ کشی کو دور کیا جاتا تھا. اور کبھی بارش کے نزول میں تاخیر ہو جاتی یعنی دیر ہو جاتی تو عرب کے لوگوں کے لیے جان پر بن آتی تھی. مشکلات میں بہت سخت اضافہ ہو جاتا، قحط سالی ہو جاتی تھی، کھیت خشک ہو کر بھوسا بن جاتے تھے، پھلدار درختوں کے پتے اور پھل جھڑ جاتے تھے. تھوڑا سا جو پانی میسر ہوتا اس سے وہ اپنی پیاس بجھا لیتے تھے. جو ڈنگر ہیں، جانور ہیں، مر جاتے تھے. عہد رسالت میں جب بھی ان حالات سے اہل عرب کو واسطہ پڑا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے اور آپ کو دعا کے لیے کہتے، آپ کو فریاد رسی کے لیے کہتے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے سوال پھیلا دیتے تو فوراً بادل امڑ آتے. حالانکہ موسلادھار بارش کے لیے کوئی آثار نہ ہوتے، آسمان پر کوئی بادل تو کیا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوتا. اس قسم کے واقعات جو صحیح اسناد سے کتب صحاح میں ذکر ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا ہم مشاہدہ کر سکیں اور آپ سے دلی انس، محبت اور عشق اور شوق ذوق پیدا ہو آپ کی بات سننے کا. اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بخدا ایک روز مطلع بالکل صاف تھا، آسمان پر بادل تو کجا کوئی بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا. جبل صلا اور ہمارے گھروں کے درمیان میں چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی گھر نہ تھا، کوئی مکان تعمیر ہوئے ہی نہیں تھا. جمعہ کا مبارک دن تھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ سے پہلے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک اعرابی مسجد شریف میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر شریف کے بالکل مقابل تھا. اس نے آتے ہی گزارش کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خشک سالی اور قحط سے مویشی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں،
یعنی ان پر آمد و رفت بند ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں تاکہ مولا کریم باران رحمت فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور عرض کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا اور بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی آسمان پر کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک مکانوں کے پیچھے سے ڈھال کے برابر، ڈھال چھوٹی سی ڈھال ہوتی ہے جو تلوار کا یا نیزے کا وار روکتی ہے، تو ڈھال کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچا چاروں طرف پھیل گیا، پھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے نیچا کرنے سے پہلے بادل پہاڑوں کی طرف گرجتا ہوا آ گیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف سے ابھی اترے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت للعالمین حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک پر آ کر ٹپکنے لگے، بارش کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اور اس جمعہ سے لے کر لگاتار 8 دن یعنی آئندہ روز جمعہ تک بارش مسلسل برستی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ کو پھر وہی شخص آ گیا، پہلے کیا فریاد رسی لایا تھا، اور اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، تہدمت البیوت وتقطعت السبل وہلکت المواشی فادعوا اللہ ان یمسکہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، مکانات گر گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، مویشی گھر میں بند ہیں، بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ بارش کو روک دے۔ اس سائل کی عرضداشت سن کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے۔ یہ دیکھیں کلام، دیکھیے کیا جو ہے فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والدراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ ترجمہ کیا ہے آپ کی دعا مبارک کا؟ اے اللہ ہم پر یہ بارش نہ برسا، اے اللہ ہم پر یہ بارش نہ برسا، بلکہ ٹیلوں پر، چھوٹی پہاڑیوں پر اور وادیوں پر اور جہاں درخت اگتے ہیں ان پر بارش برسا۔ الہی یہ بارش مدینے کے آس پاس برسا، ہم پر نہ برسا۔ چنانچہ جس طرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی شریف کا اشارہ ہوتا، بادل پھٹتا جاتا اور چند لمحوں میں مطلع بالکل صاف ہو گیا، بارش بند ہو گئی، سورج نکل آیا۔ اس دفعہ اتنی بارش ہوئی کہ وادی قنات 1 ماہ تک بہتی رہی۔ اس عرصہ میں دور دراز علاقوں کے جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی یہی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ شمائل الرسول صفحہ 169۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہذہ طرق مواتر، دوبارہ پڑھتا ہوں، ہذا طرق
متواترۃ عن انس ابن مالک تفید القطع. ترجمہ کیا ہے کہ یہ تمام ترک روایت حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں. یعنی یہ جو بات اب ذکر معجزہ کیا ہے، بارش کا ذکر کیا ہے، نزول بارش کا معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں شک کی گنجائش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام کا پکا متبع سچا غلام بنائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.